نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ یوم عرفہ، اس دن کی اہمیت کیا ہے اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یوم عرفہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق سال کا سب سے افضل ترین دن ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، کہ سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ راتوں میں سب سے افضل ترین جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر، اسے خفیہ رکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ چنانچہ جو نیک لوگ ہیں، جنہیں نیکیوں کی حرص ہے، وہ اہتمام کرتے ہیں اور اسے تلاش کرتے ہیں اور اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان راتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ مسلسل کئی راتیں جو ہے نا وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کے فضل پہ اور رحمت پہ قربان جائیے کہ یوم عرفہ کے بارے میں، جو سال کا سب سے افضل ترین دن ہے، اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے یوم عرفہ، یہ سب سے افضل دن ہے۔ جو سب سے افضل رات تھی اسے تو خفیہ رکھا گیا، لیکن جو سب سے افضل دن تھا وہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا ہمیں بتا دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہے نا اس دن کتنی کمائی کرتے ہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں ينزل اللہ تبارک و تعالی الى السماء الدنیا فیباہی باہل الارض اہل السماء، کہ اس دن اللہ رب العزت خود بنفس نفیس کما یلیق بشانہ کما یلیق بجلالہ، جیسے ان کی شان کے لائق ہے، وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر، سال کی جو سب سے افضل ترین رات ہے، اس دن فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین اور دوسرے فرشتے جو ہے نا وہ تشریف لاتے ہیں اور نزول فرماتے ہیں، لیکن اس دن اللہ رب العزت بذات خود بنفس نفیس جو ہے وہ آسمان دنیا تک جو ہے نا وہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا عرفات، میدان عرفات کے اندر اپنے بندوں کو دیکھ کر، ان کی عبادات کو دیکھ کر، ان کی آہوزاری کو دیکھ کر اور دعاؤں کو دیکھ کر جو ہے نا ان کے اوپر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے اور آسمانی مخلوق کے سامنے۔ تو یہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے میرے محترم دوستو۔ اور پھر اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کی قسم اٹھائی ہے، وشاہد ومشہود، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دن وہ عظیم آیت اتاری ہے کہ جس کے بارے میں کہ جب یہود کو پتہ چلا اس آیت کے بارے میں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پیغمبر کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم ہر سال اس دن عید مناتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے میں نے تمہارا دین جو ہے نا وہ مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو جو ہے نا وہ پورا کر دیا ہے، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے۔ یہ عظیم آیت۔ اور پھر اس دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شیطان کو 2 موقعوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ذلیل و خوار اور جو ہے نا حقیر اور بہت زیادہ جو ہے نا غصہ ناک دیکھا گیا ہے۔ ایک یوم بدر کے دن، یوم الفرقان، اور جب مسلمانوں کو فئہ قلیلہ اور چھوٹی سی جماعت کو جب اللہ رب العزت نے جو ہے نا فتح مبین عطا فرمائی تھی بدر والے دن، اس دن شیطان جو ہے نا بہت زیادہ غصے میں تھا اور بہت زیادہ حقیر اور ذلیل و خوار ہو رہا تھا، اور اسے دیکھا گیا اس حالت میں۔ اور دوسرے جو ہے نا اس دن یوم عرفہ کو جو ہے نا شیطان ایسی حالت میں دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر جو ہے نا کتنا زیادہ جو ہے نا وہ رحمتوں کی بارش فرما رہے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مغفرت فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت اس دن سب سے زیادہ جو ہے نا بندوں کو
جو ہے نا وہ آگ سے خلاصی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت زیادہ خصوصیات ہیں، بہت ہی عظیم دن ہے۔ کون کون سی جو ہے نا خصوصیت اس دن کی بیان کی جائے، البتہ ابھی ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، اس دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اتنا بڑا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم دوستو، ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے نا وہ معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اس دن ہم روزہ رکھیں۔ یہاں پر کل جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، ہمارے ملکوں میں کل 8 ہے، لیکن احتیاطاً انسان 8ویں کو بھی روزہ رکھ لے۔ احتیاطاً کیا، ویسے بھی یہ سارا جو عشرہ ہے، یہ 9 دن جو ہیں، یہ سارے کے سارے 9 دن ہم نے جو ہے نا روزہ رکھنے تھے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں رکھے تو کل جو ہے نا روزہ رکھ لیں اور پرسوں رکھ لیں، کہ کل واقعی جو یوم عرفہ ہے، جو واقعی یوم عرفہ ہوگا اور حجاج جو ہے نا عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے تو آپ کا بھی روزہ ہوگا، یقیناً آپ جو ہے نا وہ فضیلت جو ہے نا وہ حاصل کر لیں گے۔ اور پرسوں بھی روزہ رکھ لیں کہ پرسوں ہمارے ملکوں کی جو ہے نا وہ 9 ذی الحجہ ہوگی، تو فضیلت سے جو ہے نا آپ محروم نہیں رہیں گے۔ اور پھر دوسرا کام ہم اس میں یہ کریں میرے محترم دوستو کہ دعا کی کثرت ہو بہت زیادہ۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کے دن کی جو دعا ہے وہ سب سے افضل ترین اور سب سے بہترین دعا ہے۔ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ جو اجابت کے اور قبولیت کے جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ یوم عرفہ، عرفات کا والے دن کی جو دعا ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ لہذا اس دن جو ہے نا ہم دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے حج کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو وہ ظہر کی نماز کے بعد سے جو ہے نا وہ دعا میں لگ جاتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، لگے رہتے ہیں مسلسل۔ اور پھر عصر کے بعد بھی جب جو ہے وہ جمع بین الصلاتین ہو جاتی ہے تب بھی وہ لگے رہتے ہیں۔ تو ہم بھی ظہر کے بعد سے جو ہے نا دعاؤں میں شروع ہو جائیں، اور اگر ظہر کے بعد ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم جب عصر کی نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے نا ہم دعاؤں میں شروع ہو جائیں میرے محترم دوستو۔ پھر یہ کہ روزہ بھی ہوگا تو روزہ دار کی دعا تو ویسی بھی قبول ہوتی ہے، اتنا بڑا دن اور پھر روزے کے ساتھ انسان دعا کرے، اور خصوصاً پھر وہ وقت جو کہ افطاری سے تھوڑا پہلے کے ہو، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ انسان صرف اور صرف جو ہے نا وہ دعا میں گزارے۔ تو دوسرا بڑا کام اور اہم کام جو ہے وہ کیا کریں؟ ہم اس دن جو ہے نا کثرت سے دعا کریں۔ اور تیسرا کام ہم نے کرنا ہے ذکر، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، تکبیرات ہم پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو تکبیرات کا اہتمام کریں، اور جو ہے دوسرے جس قسم کے بھی اذکار ہیں ان سب کا جو ہے نا ہم اہتمام کریں، لیکن خصوصی طور پر ایک ذکر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود بتایا ہے اس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں اور بہت بڑی تعداد میں اس کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اس دن جو سب سے بہترین چیز اور سب سے بہترین ذکر جو کہ میں نے کیا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا اس دن، وہ کیا تھا؟ وہ یہ ذکر ہے، چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو چوتھے کلمے کی کثرت کریں، ان کلمات کی جو ہے نا بہت زیادہ کثرت کریں اور ان کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔